حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ماہ ذی الحجہ انشاءاللہ العزیز کا آغاز کل سے ممکن ہے، چونکہ آج جانتے ہی ہیں ذی قعدہ کی آخری تاریخ 29 تاریخ ہے۔ چاند اگر نظر آ جائے تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو عامیہ زبان میں کہے تو قربانی کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں بیٹھنے کے لیے عرف عام میں جس کو قربانی کا مہینہ کہتے ہیں ذی الحجہ، اس کا آغاز کل انشاءاللہ العزیز ہونے جائے گا، بلکہ آج ہی کی شب سے بعد نماز مغرب سے ہی چاند کی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چاند جیسے ہی نظر آتا ہو تاریخ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ شمسی نظام ایک ہے، قمری نظام ایک ہے۔ قمری نظام کا جو تعلق ہے وہ رات ہی سے، جیسے چاند نظر آتا ہے تب سے ہی چلتے رہتا ہے۔ تو ذی الحجہ کی فضیلت سے آپ واقف ہی ہیں۔ حجاج کرام ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان، حیدرآباد، دیگر ملکوں سے حج کے لیے رواں دواں ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچنے والے ہیں۔ ایک کثیر تعداد میں، دنیا کی سب سے بڑی تعداد جو حج کے لیے موجود ہوتی ہے اللہ کے گھر کے پاس، اور اس کے بعد منی، عرفات، مزدلفہ میں حاضری ہوتی ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی تعداد کہیں بھی آپ کو میسر اور ملنے والی نہیں، کسی بھی مذہب کے اندر۔ اور ایسے انتظامات بھی جو ہوتے ہیں حج کے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے انتظامات ہوتے ہیں، بندے کی عقل سے ماورا ہوتی ہے باتیں۔ اتنا آسان نہیں کہ ہر ملک کے الگ الگ مختلف اذہان کے اور مختلف فکر کے ایک جا جمع ہو اور سکون و آرام و راحت کے ساتھ ہر ایک کے لیے جو راحت ہو، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اور سب کچھ وہاں اللہ کے گھر کے پاس ملتا ہے۔ یہ اسلام ہی جو ہے نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں راحت پہنچاتا ہے، یہ آپ جانتے ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، مولانا نے ابھی ذکر کیا، قربانی سے متعلق مسائل پوچھ لیجئے تاکہ ہمارے لیے عبادت کرنے میں، قربانی بھی ایک عبادت ہے، عبادت ہی نہیں ہے بلکہ بڑی عبادت، اہم عبادت، بہت اہم عبادت ہے یہ۔ اس کا تعلق عشق سے ہے، قربانی کا تعلق عشق سے ہے، راہ خدا میں سب کچھ لٹانے سے ہے، رب کو راضی کرنے سے ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھو۔ جانور کاٹنے کا نام ہی ہم صرف قربانی نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کا نام قربانی ہے اصل میں دیکھا جائے تو۔ جانور جو کاٹے جاتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے مخلوق کے اندر کون سے جانور قربانی کے لیے منظور ہیں اور کس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن جانوروں نے برکت رکھی ہے، ان جانوروں کی قربانی کی اجازت دے رکھی ہے۔ جس جانور کے اندر زیادہ، حیوانات کے اندر خوب برکتیں رکھی ہے، انہی جانور، حلال جانور، انہی کے اندر قربانی کے جواز کا حکم دیا ہے، اسی کے اندر آپ قربانی کرو اور اس کے سوا اور کوئی دوسری جانور آپ نہیں کر سکتے۔ اور کرو ہر سال، بلکہ کروڑوں جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں ہر سال، ایک دو دن 3 دنوں میں اتنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ پھر آپ غور کریں گے، پھر اس کے باوجود اس کی اتنے جانور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اتنے جانور پیدا کرتا ہے، پھر مہیا ہوتے ہیں، ملتے رہتے ہیں سال تمام، ملتے ہیں، پھر سال جب آتا ہے تو پھر مل رہے ہیں۔ غور کرو، یہ نظام قدرت ہے، چاہت رب ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ ورنہ اگر کتوں کو مارنا شروع کر دو شہر کے تو کوئی کتا آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اسی طرح کسی جانور کو اگر اتنے ذبح کرتے چلے جا، مارتے چلے جا، تو پھر آپ کو کوئی وہ جانور دنیا میں نظر نہیں آئے گا، مگر ان کے اندر خاص کر۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم ہندوستانیوں کے لیے قربانی ایک بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کا ماحول کیا ہے، اور یہاں کی جو لوگ ہیں، حیوانات کے اندر کسی کی پوجا کرتے ہیں، کسی کو بڑا مانتے ہیں،
تو ذرا احتیاط کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ نظام خدائی کو اگر ہم غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف گائے کی قربانی نہیں مانگی ہے، صرف بیل کی قربانی نہیں مانگی ہے، صرف بکرے کی قربانی نہیں مانگی ہے، صرف بکری کی قربانی نہیں مانگی ہے، صرف دمبے کی قربانی نہیں مانگی ہے، بلکہ جتنے جانور ہیں، بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، یہ کیوں نظام رکھا؟ خاص کر اونٹ رکھنا تھا، بکرا رکھنا تھا، باقی تمام چیزیں کیوں رکھی ہے؟ تو اس لیے کہ ہر ایک کا ماحول الگ، دنیا میں الگ الگ ماحول ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ایسے جانور کی قربانی رکھی ہے تاکہ نزاع نہ ہو، تاکہ لڑائی نہ ہو، تاکہ اختلافات نہ ہو۔ تو ماشاءاللہ ہمارے لیے جو جانور، جیسا کہ بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، مینڈی ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اگر اس کو آپ ذبح کریں گے تو نزاع نہیں ہوگی، ہندوستان کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی اختلافات نہیں ہوں گے، کوئی مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا، کوئی مسلمان پریشان ہونے کی اس کی بات ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہ فکر اپنے اندر رکھے، اور تھوڑے دن اس طرح اگر مسلمان کرتے چلے جائے تو وہ خود عاجز آ کر آپ کے پاس جانور پیش کریں گے، آپ ذبح کر دیجئے، آپ ذبح کر دیجئے، آپ کے لیے حلال ہے، ذبح کر دیجئے، چونکہ ان کے گھروں میں جب وہ جانور گھسنا شروع کر دے، ان کا جینا محال ہو جائے، جب ان کی جو ہے میجارٹی زیادہ ہو جائے، ان کی جو ہے تعداد بڑھ جائے، ان کے گھروں میں، ان کے کھیتوں میں، ان کے مخصوص مقامات پر اگر گھسنا شروع کر دے انہی کے، جس کو وہ بہت عظمت والا سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے اب یہ عظمت ہماری نگاہوں میں باقی نہیں رہی، تم کاٹو اور کھا لو، یہ بولے گی، یاد رکھو۔ تھوڑی سی ہم عجلت کرتے ہیں، جذبات سے کام لیتے ہیں، اور جذبات سے کام لے کر تھوڑا سا حکمت اور مصلحت سے اگر ہم کام لیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑا کام ہوگا، ورنہ نہیں تو ہمارا خسارہ، نقصان، بدنامی کے سوا اور کچھ نہیں، لوگ بدنام کرتے چلے جائیں گے۔ اس سے ہو رہا کیا ہے؟ خرابی یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے جس کو عظمت والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسلام کی ترویج نہیں ہو رہی، اسلام کی ترویج نہیں ہو رہی، اسلام کی ترویج رک جا رہی ہے، اشاعت رک جا رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے سے ان کے دل میں وہ بسی ہوئی چیز ہے، اب یک لخت اس کو دور نہیں کر سکتے، یک لخت ان کے دلوں میں نفرت گائے کی نہیں پیدا کر سکتے، یک لخت ان کے دلوں میں بیل کی نفرت نہیں پیدا کر سکتے۔ پہلے آپ کو قریب کرنا ہوگا، پہلے آپ کو حقیقت بتلانا ہوگا، بتلانے کے بعد اگر حقیقت جان لے تو تب وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اسلام کی طرف آمادہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ آج ہم غور کریں گے، جاہل جو طبقہ ہے، جو جاہل طبقہ ہے، جو غیر مسلم، جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں، جن کو تعلیم نہیں ہے، ان کو پڑھے لکھے لوگوں نے اس طرح روک کر رکھا ہے، مسلمان ایک دہشت گرد ہے، مسلمان یہ جانوروں کے دشمن ہیں، مسلمان یہ ایسے ہیں، ہم جسی کی پوجا کرتے ہیں، جسے ہم مانتے ہیں، اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور کھڑا کرنے کے بعد اب وہ سختی آ جاتی ہے ان کے اندر، اب دفاع کی لیے ہم کھڑے رہنا، نہ ہمارا کوئی یہاں پر اسلامی لیڈر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور طاقت و قوت ہے جو دفاع کر سکے۔ یاد رکھو، اس بات کو سمجھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، اس بات کو اگر سمجھیں گے تو آپ غور کرو، یہ اس ہندوستان کی ایک ایسی سرزمین ہے، اس کی سرزمین ایسی، اس کو سمجھ کر دین کی اشاعت کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہندوستان کے ماحول کو جان اگر لیا تو میں غور کرو، آپ اتنی تیزی سے اسلام پھیلے گا، اتنا تیزی سے اسلام پھیلے گا، اور کسی زمین پر اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلے گا اتنا اسلام جو ہے ہندوستان کے اندر پھیلے گا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں کہ ایک فرد واحد اللہ والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سنجیری تنہا اکیلے دین کی اشاعت میں جب آپ اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور عزم کیا تو لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دائرے اسلام میں داخل ہوئے، دائرے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی فکر کیا تھی، ان کی تعلیمات کیا تھے، انہوں نے کیسے اشاعت کی، دین کی کیسے اشاعت کی، اس بات کو غور کریں، پھر ہم آگے کا مسئلہ سمجھے، پڑھے تو سمجھ میں آئے گا۔ احادیث شریفہ یہ اس کے اندر ہم ذرا گم ہو چکے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سن تو لے لیتے ہیں، واقعات کو جان تو لیتے ہیں، مگر جہاں کے وہیں ہیں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، جہاں کے وہیں یہ عیدیں آتی ہیں تاکہ آپ کے اندر ایک اسلامی جذبہ پیدا ہو،
تاکہ آپ کے اندر اسلامی جذبہ پیدا ہو، تاکہ آپ کے اندر اللہ کے لیے سب کچھ لوٹانے کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ آپ کے اندر وہ جو ہے کمال پیدا ہو، ایمانی وہ کمال پیدا ہو جس کے زبان کے اندر اثر ہو کہ بولتے ہی وہ اسلام قبول کر لے، جس کی نگاہوں کے اندر وہ اثر ہو کہ سنتے ہی نگاہ ڈالتے ہی اس کی تقدیر بدل جائے۔ یہ کیفیت، یہ حالات ہمارے اندر اگر پیدا کر لے، ہم یہ تمام چیزوں کو اگر پیدا کر لے تو مشکل نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر ہم جو ہے کام کر سکیں۔ آتے ہیں عیدیں، آتے ہیں ربیع الاول آتے ہیں، عید الاضحیٰ آتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بتلائیں کہ اسلام کیسا پاکیزہ نظام ہے۔ ذرا دیکھو، سال تمام اللہ تعالیٰ جو خوشیاں دیتا ہے ہمیں 2 وقت، کیوں دیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ یہ اسلام کی حقانیت دیگر پر ظاہر ہو جائے، دوسروں پر ظاہر ہو جائے۔ دیکھو کتنا پاکیزہ اسلام ہے، ان کے اندر اتحاد کیسا ہے، ان کی عبادت کا کتنا طریقہ پاکیزہ ہے، یہ ایک خدا کے سوا دوسروں کو مانتے نہیں۔ یہ سب بتلانے کے لیے عیدگاہ جاتے کیوں ہو؟ عیدگاہ اکٹھے ہوتے کیوں ہو؟ تاکہ لوگوں، ہم مسجد کے اندر نہیں، ذرا باہر بھی آ کے دیکھو، ہم یعنی کوئی چھت نہیں ہے، دیکھنے والے ذرا دیکھ تو لو ہم سجدہ کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں۔ کوئی سامنے بت ہے کہ دیکھو، کسی کے سامنے اپنا ماتھا جھکانے والے ہیں کہ دیکھو۔ یہ بتلانے کے لیے اسلام نے یہ فکر دینے کے لیے یہ طریقہ بتلایا، جاؤ عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کرو، جاؤ عید کی نماز، تاکہ غیر بھی دیکھے تمہاری۔ مگر اب برعکس ہو رہا ہمارا معاملہ۔ ہمارے نوجوان جذبات میں تو آتے ہیں، میں تو گائے کاٹوں گا اور ڈال دوں گا واٹس ایپ پہ اور سب دیکھ لے، دیکھو میں کیسا مسلمان ہوں پکا، کیسا میرا جذبہ ہے۔ تیرے جذبے کو سلام، مگر سمجھ تو لے آگے کام ہم کو بڑھانا ہے، آگے قدم ہم کو بڑھانا ہے۔ جہاں کا وہیں رکنا نہیں۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو جہاں کا وہاں رکنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے قدم آگے بڑھتے جائے، ہمارے قدم آگے بڑھتے جائے، اسلام کی اشاعت ہو۔ میرے آقا کی چاہت یہ تھی کہ ہر گھر میں اسلام پہنچے، ہر گھر میں اسلام پہنچے۔ نکاح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کیوں پڑھتے ہیں؟ تزوج الودود البلود فإنی أبايعكم یوم القیامہ۔ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو خوب بچے دینے والی، محبت کرنے والی، جو خوب بچے پیدا کرنے والی، تاکہ میں محشر کے دن میری میجارٹی دکھا کر میں جو ہے خوش ہوتا رہوں، تمہارا استقبال کرتا رہوں۔ حضور چاہتے ہیں میری امت میں اضافہ ہوتا جائے، اضافہ ہوتا جائے، اضافہ ہوتا جائے۔ یہ فکر اپنے اندر جتنی دیر بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، یہ فکر کو پہلے پیدا کرنا ہے ہم کو۔ صرف واقعات کی طرف یا مسائل کی طرف دھیان ڈالنے کی صرف اور صرف اس وقت اس حد تک محدود نہیں رہنا ہم کو۔ مسائل بھی جاننا ہے، فضائل بھی جاننا ہے، فکر بھی لینی ہے ہم کو۔ اگر ہمارے اندر وہ فکر نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ جتنے بیٹھے کوئی ایک آدھ ذرا بتاؤ، ہم نے کسی غیر مسلمان کو مسلمان بنایا ہے تو بتاؤ۔ ہمارے اپنے مسائل کے اندر ملجھے ہوئے ہیں۔ غور کرو آپ اس بات پر۔ ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا ہے یا ایسی فکر دی ہے کہ اسلام کی؟ ذرا غور کرو اس بات پر۔ یہ ضروری ہے، آج وہ ضرورت ہے۔ ہم تو الجھے ہوئے، اپنے اندر ہی الجھے ہوئے ہیں، اپنے اندر ہی پریشان ہیں۔ صوفیہ کا طریقہ یہ نہیں تھا، صوفیہ کا طریقہ وہ تھا کہ کوئی بھی ہے اسلام میں داخل تو ہو جا، پہلے ایک خدا کو مان تو لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، ارے جنت کا مستحق تو بن جا، امت محمدیہ ہے تو، صرف لا الہ الا اللہ کلمہ تو پڑھ لے، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ صوفیہ کا طریقہ تھا۔ اب بات کی باتیں ہیں، اس کی وضاحت بات کی باتیں ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ جو جتنی عیدیں آتی ہیں اس کا مقصود و مدعا ہم کو نہیں معلوم ہوتا، صرف ہم ایک واقعہ بیان کر دیتے، واقعہ بیان کرنے کے بعد ختم ہو جاتا، وہیں پر ختم ہوتی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے اندر غور کو، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، یہ پورے واقعات۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ دوسری جگہ فرمایا فدیناہ بذبح عظیم۔ قرآن کو پڑھو،
قرآن کو پڑھو تو بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، یاد رکھو، مولانا نے کہا تو سن لیجئے، اب میرے ذہن میں آ گیا تو بتا ہی چلا۔ قربانی کی حقیقت ذرا غور کرو، اس پہ غور کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے 2 قربانیاں دیتے تھے۔ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین اقرنین، ایک من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہوتی تھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنہوں نے قربانی نہیں دی اور نہیں دینے والے ہیں آخر تک، ایک وہ قربانی ہوا کرتی تھی۔ آقا کی شان ہے، وہ آقا کی شان ہے، ایک قربانی ساری امت کے لیے کافی ہو جا رہی ہے، ساری امت کے لیے کافی ہو رہی ہے۔ محشر میں بھی ایک ہی سجدہ اللہ کے دربار میں جب سجدہ کریں گے شفاعت کا، سب کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضور سے کہا جائے گا اشارہ کرو اپنی امت کو جنت میں لے چلے جاؤ، گناہگار صحیح ایک سجدہ، تو اسی طرح ایک قربانی میرے آقا کی سب امت کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے دیتے تھے اور ایک قربانی اپنی طرف سے دیتے تھے۔ اور میں آپ کو بات بتانا نہیں چاہتا ہوں، اصل بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضور دیتے تھے، پھر قربانی کی ترغیب دیا کرتے تھے، قربانی 2 بول کے ترغیب دیا کرتے تھے۔ خود دے رہے ہیں، حضور کی سنت ہے، 2 دمبے ذبح کر رہے ہیں، قربانی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه العزایا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہیں کیا، اس کی حقیقت ہے کیا؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں، صحابہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ما هذه الصلاة، ما هذه الزکاة، ما هذا الصوم، یا رسول اللہ یہ نماز عبادت کی حقیقت کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یہ قربانیوں کی حقیقت ہے کیا یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں۔ جہاں نماز کی باری اس کی حقیقت نہیں پوچھی، روزے کی باری آئی وہاں اس کی حقیقت نہیں پوچھی، حج کی باری آئی اس کی حقیقت نہیں پوچھی۔ جب قربانی کی حقیقت بات آئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سب کچھ مسئلہ حل کر دیا، سارا کا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اشارہ کر دیا، جاؤ دیکھو ان کی سنت کو غور کرو، ان کے طریقے کو غور کرو۔ وہ ان کی سنت ہے، قربانی نہیں کہا، سنت کہا، ان کی سنت ہے۔ سنت ایک ہی چیز ہے، ان کی سنت خالی قربانی ہے ان کی؟ قربانی ہر چیز کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، دولت کی قربانی ہے، اولاد کی قربانی ہے، نفس کی قربانی ہے، ہر شے کی انہوں نے قربانی دی اللہ کے راہ میں، تو وہ اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ دیکھو ذرا غور کرو، ان کی جو قربانی ہے اس کی طرف غور کرو۔ کیوں؟ بچہ پیدا ہوا، دعا مانگتے رہے، 120 سال کے بعد دعا مانگتے مانگتے بچہ نور نظر پیدا ہوا، لیا کہ چھوڑ دو دودھ پیتا ہوا وہ بچہ، لے جا کے اولاد کو لے جاؤ، ایسے بیابان جنگل میں لے جاؤ، بیابان جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا یہ جنگل میں موذی جانور ہیں، یہ جنگل میں آبادی نہیں ہے، یہ جنگل میں کوئی مکان نہیں ہے، اس جنگل میں پانی نہیں ہے، اس جنگل میں غذائیں نہیں ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم غذا نہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتا، پانی نہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتا، مکان نہ ہو تو نہیں زندہ رہ سکتا؟ ارے شدت کی جو گرمی ہے، بازار میں نکل کے دیکھو، دن کے حصے میں کچھ حصے میں نکل کے تو آدمی سہ نہیں سکتا اس گرمی کو، اس گرمی کے بیابان جنگل کے اندر لے جا کر چھوڑا جا رہا ہے۔ شدت کی سردی ہے، وہیں پر چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور آزمائش اتنی کٹھین آزمائش تھی، اتنی کٹھین آزمائش تھی، کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ کہا جا رہا جاؤ ابراہیم، تمہارا بیٹا جسے تم چاہتے ہو انہیں بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا پروردگار عالم، مانگا میں تجھ سے یہ اولاد تھی، اب تو ہی کہتا ہے تو یہ اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ بیابان جنگل میں لے جا کر چھوڑ رہے ہیں۔ نکلتے ہیں ہم کبھی دین کی خدمت کے لیے، آتے کبھی دھوپ کی شدت کو برداشت کرتے ہیں؟
مسجد میں گرمی ہو تو فوراً کہے وہاں تک جاؤں، جمعہ کی نماز ہے وہاں تک جاؤں، چلو، یا جو ہے ظہر کی نماز ہے وہاں تک جاؤں، مسجد میں جاؤں تو گرمی ہوگی، چلو لیٹ جاؤ، بعد میں پڑھ لوں گا۔ بارش ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، فجر کے وقت سردی کا موسم، اور کہیں کہ سردی زیادہ ہے، شدت کی ہے، ہوتا ہے کبھی۔ یہ فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دے رہے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فکر دی جا رہی ہے۔ دیکھو، غور کرو، ذرا غور کرو۔ حضرت ہاجرہ بھی ہیں، کون ہے ہاجرہ؟ جانتے ہیں آپ ہاجرہ؟ وہ خاتون، ہر خاتون وہ بے اعتبار خاتون مرد کے اعتبار سے مقابل میں وہ کمزور ہوا کرتی ہے ہر عورت۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوی ہوتا ہے، عورتیں ہیں، اور بچہ ننھا سا بچہ قربانی چلیے، بچپن سے جان کی مانگی، بچے کی اولاد کی مانگی دے دیا۔ پھر جب نور نظر کچھ بڑے ہو گئے تو بولے اب قربان کرو، اب قربان کرو۔ واقعات تو معلوم ہے، واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ مقام مینا میں گئے، لے جا کر کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ قربانی حقیقت ہے، غور کرو آپ۔ یا بنی انی اری فی المنام، اور یہاں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، یاد رکھو۔ اللہ تعالی ظاہر سے بھی اتنا ہی واقف ہے، باطن اندر کے حالات سے بھی واقف ہے، اندر کے حالات سے بھی واقف ہے، باہر کے حالات سے بھی واقف ہے۔ ہم حج کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر نکلتا ہے کتنی شدت کی گرمی، اب کیا ہوگا، کنکریاں مارنا ہے تو اب کیا ہوگا، ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، کنکریاں مارنی ہے تو کیا ہوگا، اتنی شدت کی گرمی ہے، خوب گرمی ہے، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے، چھوٹے بچے سے پوچھا، ذرا بیٹے بتاؤ، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں میں نے دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ ادھر اسماعیل کی بھی دل کو دیکھ رہا ہے، ابراہیم کی بھی دل کو دیکھ رہا ہے، کہ زبان سے بول رہے ہیں، صرف زبان ہی ہے، ابراہیم زبان سے بول رہا ہے، اسماعیل زبان سے بول رہا ہے، یہ دل سے بول رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، سارا نظام دیکھ رہا ہے۔ تاخیر نہیں کی، لٹا دیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ہاتھ پیر باندھ دیا، بیٹے کے باندھ دیا، چھری رکھ دی، یہ سب دیکھ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے، خاص کر فرشتوں کو بتا رہا ہے، فرشتوں دیکھو، تم نے حضرت آدم کی خلافت کے وقت اعتراض کیا تھا، میں خلافت کا تاج پہلانے والا ہوں آدم کو، تو دیکھو یہ آدم کی اولاد کا حال تو دیکھو، فرشتے دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر کے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کی دل کی کیفیت کو، اسماعیل کی دل کی کیفیت کو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لٹا دیے ہیں۔ ارے اپنا بچہ جب روتا ہے، لاڈلا پیارا روتا ہے تو باپ بیدار رہتا ہے، میرا بیٹا رو رہا ہے، اور بیمار ہے تو پریشان ہوتا ہے، اس کو اگر زخم لگے تو حیران ہوتا ہے، اگر وہ ہاتھ پیر کٹ جائے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ہر باپ کی، ایک کیفیت ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ۔ وہی دل رکھنے والے، وہی محبت رکھنے والے، وہی اشتیاق رہنے والے، وہی رحم رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، بیٹا میں تمہیں قربانی کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے تمہارے تن سے گردن الگ کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس کے اندر، اس لفظ کے اندر، اس قرآن کے ہر حرف کے اندر، ہر حرف کے اندر اتنا معنی ہے، اتنا معنی ہے، ایسا معنی ضخیم معنی، وسیع معنی، عشقیہ معنی کوئی اور لفظ نہیں ہے جو انہوں نے ادا کیا ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ بابا محترم، ابا جان، حضور والا، غور کرو آپ، کٹنا ہے ہیبت ہوتی ہے، کٹنا ہے تو ہیبت ہوتی ہے، سوچتا ہے آدمی، غور و فکر کرتا ہے، ننھی سی عمر ہے، نہ سوچ ہے نہ کچھ نہ ہے۔ ادب کا پہلا لفظ،
ابا جان حضور والا، بابا جان میرے ابا، میں اس سے محبت کرنے والے، آپ پر میری جان فدا، اس طرح کا لفظ پہلے استعمال کیا. لفظ استعمال کرنے کے بعد کہا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، اے بابا حضور، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر بیٹھیے. آپ کا بیٹا صبر کرتا رہے گا، نہ اف کرے گا، نہ آہ کہے گا، نہ روئے گا، نہ تڑپے گا، نہ بلکے گا، نہ آہ جاری کرے گا، کچھ نہیں، بس صبر کرتا رہے گا. خون کا ایک ایک قطرہ کہے گا اے خدا تیرے لیے میں قربان ہوں. میرا ایک ایک قطرہ کہے گا، اڑتا ہوا نکلتا ہوا کہتا رہے گا پروردگارا میں تجھ پر قربان، پروردگارا میں تجھ پر قربان. ایک ایک میرا قطرہ کہتا رہے گا انی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے ضرور صابرین میں سے پاؤ گے، مجھے ضرور صابر میں سے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. ستجدنی انشاءاللہ، قرآن کا لفظ کہہ رہا ہے انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے مجھے، صبر کرنے والوں میں. بلکنے والا نہیں ہوں گا، رونے والا نہیں ہوں گا، تڑپنے والا نہیں ہوں گا، شکوہ کرنے والا نہیں ہوں گا. آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد یہ نہیں کہوں گا اللہ تو مجھے آزمایا ہے. نہیں، یہ تو میرے لیے اعزاز ہے، یہ تو میرے لیے شان ہے، یہ تو میرے لیے، میرے خدا کے لیے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں. ایک ایک خطرہ میرا جو ہوگا اے پروردگار عالم تیرا ہوگا، تیرا ہوگا، تیرے لیے ہوگا. یہ حقیقت ایمان ہے، یہ حقیقت قربانی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ قربانیاں اپنی جگہ ہے، تم اپنے ہاتھوں سے قربانیاں کرنا، جانور ذبح کرنا، مگر ذہن میں کیا رکھنا؟ ذہن میں یہ رکھنا کہ تمہارے دادا محترم کی سنت ہے، تمہارے دادا محترم کی، تمہارے دادا محترم کی سنت ہے. کیونکہ آج کا جو دور ہے میرے بھائیو، اصل یہ بات میں بتلانا چاہ رہا ہوں، ہماری جو ایمان کی پختگی ہے اس کو کمزور کیا جاتا ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے اندر کمزور کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی حیوان کو مارتا بھی ہے، جاندار چیز کو ختم بھی کرتا ہے، یہ کوئی عبادت ہے؟ ایسی فکر دینے کی کوشش کرتے ہیں بعض مذہب کے لوگ. کیا آپ کے جسم کی ایک انگلی کاٹ دی جائے تو آپ برداشت کرو گے؟ مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا ہے. یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے. ارے قربانی جانتے کیا ہو؟ اللہ ایسے جانور کو دنیا میں رکھا ہے، ایسے جانور کو دنیا میں رکھا ہے. ایک نہیں، وہ کہہ دے کہ بیک وقت 10 کاٹ دو تو اتنا ہی پیدا کرے گا، اتنے سے زائد پیدا کرے. وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے. اس کے اندر برکت رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ آج ہر طریقے سے ہم پر وار ہوتا ہے، غیروں کی طرف سے ہوتا ہے، اپنوں کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی تو اپنوں کی طرف سے یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی قبول ہے. تجھ پڑھ لے نماز اکیلا، فرض نماز بول دے بابا جان تم بیٹھ جاؤ، اماں جان تم بیٹھ جاؤ، بیٹے تم بیٹھ جاؤ، میں پڑھ لیتا ہوں تمہاری سب کی طرف سے نماز. بنا دو یہ بھی قاعدہ. یاد رکھ لو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نفل قربانی، زائد قربانی سب کی طرف سے ہے. ہمارا بھی یہ طریقہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اگر نماز پڑھ کر ثواب پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچا سکتے ہو، مگر ایک قربانی کے اندر، ایک قربانی کا مطلب ایک چھوٹے جانور کے اندر ایک بکرے، ایک دمبا، ایک بکری کے اندر ایک خاندان کی قربانی، بلکہ 2 کی بھی شریک ہو جائے تو نہیں ہوتی، ایک ہی کی طرف سے ایک کی ہوگی. یاد رکھو کبھی اپنوں میں سے وار ہوتا ہے، کبھی غیروں سے وار ہوتا ہے، کبھی غیروں سے، کبھی اپنوں سے وار ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں معلوم تھا یہ فلسفہ؟ 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی دیتے تھے، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتے. شریک کر لینا تھا، اپنے بھی کر لینا تھا، جو اپنی دے رہے ہیں حضور کو بھی شریک کر لینا تھا، یا حضور کے ساتھ اپنے کو شریک کر لینا تھا. 2 کیوں؟ اسراف نہیں، حضرت علی کو نہیں معلوم، جو اپنی طرف سے بھی دے رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دے رہے ہیں. کیا مطلب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ذات کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے 2 قربانیاں دیتے ہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وازواجہ النبی علیہ السلام کیوں نہیں آیا؟ حضور کے ازواج مطہرات کیوں نہیں آئے وہاں پر؟ پورے خاندان گھر والوں کی طرف گھر والے نے کیوں نہیں لائے؟ امت محمدی آئے الگ چیز ہے، حیات جتنے ہیں گھر والے ان سب کی طرف سے ان کو شریک کر لیا جائے دمبے کے اندر. کہاں کچھ حدیث میں بتائیے، آپ میرے کو بتائیے، نہیں بتا سکتے آپ. من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں میرے بھائیوں. قربانی کا مہینہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے، بڑی فضیلت کا ہے، اور اس وقت ہم کو اپنی اسلامی فکر کے ساتھ ساتھ اشاعت دین کی فکر رکھنی چاہیے. ضروری اسلامی فکر تو ہے، اشاعت دین کس میں ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ بکرے کاٹو خوب، جاؤنوں کو گایوں کی طرف جاؤنوں کو بیلوں کی طرف مت جاؤ، بکرے کاٹتے چلے جاؤ. 1-2-3 سال صبر کرو، خود بخود لا کے بولتے لے لو، بلکہ خود بخود لا کے بولتے لے لو ہماری طرف سے. ہمارے پاس ہنگامہ آ رہی ہوتی، یہ تو قربانی کی طرف تو بحث ہوتی نہیں. بحث کسی کو وہاں بکرے پکڑے گئے، وہاں گایا پکڑے گئے، وہاں بیلا پکڑے گئے، وہاں پہ لے جایا گیا، وہاں پہ مار دیا گیا. ارے خدائی نظام کو سمجھو پہلے، سمجھ کر ان کو قریب کر کے دین کی چاہت. وہ تو کر رہے ہیں، آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے غیر مسلم بنا دیا جائے، مسلمانوں کی بچیوں کو اپنی طرف کیسے فیور میں لیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دیا جائے، مسلمانوں کے ایمان کو کیسا چھینا جائے. وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے. ہم ہیں کہ آپس میں لڑکے نہ سمجھتے ہی نہیں، مفہوم کو جانتے نہ آنے والی مصیبت کو جانتے، پریشان ہو کر وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو کہ آپ کی قربانیاں ہیں، تو اب یہاں قربانیاں کرنے والوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے ناخن نہ نکالے. آج پہلے گھر میں جا کے مغرب سے پہلے نکالنا ہے تو نکال لے. ناخن ہے، بال ہے، سب جو ہے وہ قربانی کرنے والے کے لیے سنت ہے. اب قربانی نہیں کرنے والا بھی اہتمام اگر کر لیتا ہے تو کر لے، اللہ اجر ثواب عطا فرما دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مستحب ہے، واجب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، قاعدہ قانون، مگر وہ طریقہ اپنا لے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب فرعونیاں ختم ہوئے. فرعون کے اندر ایک صاحب جو ہے فرعونیوں میں سے زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ سب ڈوب گئے فرعونی، مگر انہیں کیسا بچا؟ سب عذاب میں مبتلا ہو گئے مگر انہیں کیسا؟ ہے موسیٰ، اصل بات یہ تھی، یہ دشمن ضرور ہے مگر کیا کرتا تھا معلوم؟ انہیں کرتا یہ تھا، آپ کا لباس پہنتا تھا. انہیں بولے آپ کا لباس پہنتا تھا، آپ کے جیسا لباس پہنتا تھا. گرچہ انہیں مانتا آپ کو نہیں تھا مگر آپ کا لباس پہنتا تھا، آپ کے طرح لباس پہنتا تھا. ہمیں حیائی اس کو بچا لیں گے، اس لیے ہم آپ کی پیروی جو کر رہا ہے ظاہری طور پر اس کو دیکھ کے ہم بچا دیے. بولے ہم اس کو دیکھ کے بچا دیے. تو یہ قربانی حاجی صاحبان کی جو ہے اقتداء کرتے ہوئے انہوں جو ہے بال نہیں نکالتے، جو جن پر قربانیاں ہیں تو وہ نہیں نکالتے. یہ حاجی وہ لوگوں کو تو جو ہے ان کا مسائل الگ ہے، ہماری جو قربانیاں کرنے والوں کے مسائل ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ارادہ کرتا ہے، حدیث سن لیجیے، جو ارادہ کرتا ہے قربانی دینے کا اس کو چاہیے کہ اپنے بال نہ تراشے، اپنے ناخن نہ تراشے. حدیث میں ہے جو ارادہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. تو اب ہم ان کے جیسے اقتداء کرتے رہے تو ایسی ہم جو ہے اپنا لے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہو کہ ہم کو اجر ثواب عطا کر لے. بار بار اس چیز کو پوچھتے رہتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. اور یاد رکھ لیں کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں اور 7 حصوں میں یاد رکھ لینا چاہیے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. اچھا جانور ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا. جا کے دیکھنا اپن، عیب دار نہیں ہونا، عیب دار نہیں ہونا. عیب دار رہا تو اللہ کو پسند نہیں، کئی کو پسند نہیں ہوگا. ذرا غور کرو ذرا. گوشت تو بس یوں مان لو کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے یا پیر کٹا ہوا ہے مگر فرما ہے 150-200 کلو نکلتا، زبردست ہے، مگر پیر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یا جو ہے آنکھ پھٹی ہوئی ہے یا آنکھ سے ایک اندھا ہے. دوسرا جو ہے 150 کلو کا ادھر ہے، انہیں 50 کلو کا ہے. تو شریعت انہیں کیا اندھا ہے نہ لنگڑا ہے نہ لولا ہے، شریعت اس کی قربانی بول رہی 150 کلو کی نہیں بول رہی کیونکہ عیب دار ہے. تو ذرا غور کرو، ان باتوں پر بھی غور کرو. اللہ تعالیٰ جانور کے اندر عیب ہے تو وہ قربانی نہ کو دو رہا، تو کتنی اہمیت کے حامل ہے قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس.
اس بات کو غور کرو آپ. حضور نے خاص کر بیان کیا کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، للا نہ ہو، اتنا لاغر نہ ہو کہ وہ جو ہے وہاں تک قربان گاہ تک چل نہ سکے. یہ تمام باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. تو کتنی اہمیت ہے قربانی کی، کتنی اہمیت ہے. ہم اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے. اسی لیے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے قربانی دینا تھا تو حضور ہی کاٹ رہے ہیں، اپنی بیٹی کی طرف سے کاٹ رہے ہیں. کہیں بھی رہو، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں، آپ نہیں ہے تو بھی قربانی ہو جاتی. میں آپ کی طرف سے آپ کہیں ہیں نامپلی میں ہیں، ادھر ہیں یا بنگلور میں آپ کی طرف سے کر رہا ہوں تو ہو جاتی. گھر میں حضرت فاطمہ ہیں، ان کی طرف سے حضور کاٹ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا فاطمہ ذرا باہر آؤ، بیٹی کو بولا باہر آؤ. بلانے کے بعد ذرا دیکھو میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، ذرا غور کرو. کیوں کیا، کیوں اہتمام، کتنا اہتمام ہے، ذرا غور کرو. آپ غور کرو، اس بات پر غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بتانا چاہتے ہیں، فاطمہ الزہرا لخت جگر کو بتانا چاہتے ہیں دیکھ بیٹا اپنے اندر سب کچھ لٹانے کی کیفیت آ جانا چاہیے، اللہ کے خاطر سب کچھ لٹانے کی کیفیت آ جاتی. ہم بے فکر رہتے ہیں، ہاں حضرت مولانا ہمارا گوشت کٹ گیا ہوں گا نا، کٹ گیا ہوں گا، ہو گیا سب، ذرا بھیجا دو نا، وہاں تک نہیں آ سکتا، گرمی بہت زیادہ ہے، کہاں سے آ سکتا ہوں، پیسے دے دیتا ہوں. خطا ہے اتنا بھی رہا تو انہیں اور ذرا پیسے والا نہیں بانٹ دو نا. مول صاحب کہاں بانٹوں، اندر آئے تو بو آتی گھر میں، سب ہمارے گھر میں کام کرنے والے بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، وہاں کے وہاں تقسیم کر دو نا مول صاحب، کیا کرنے کا ہے ہمارے کو. کیسی فکر بنتے جا رہی، غور کرو. آپ کاٹ دو نا مول صاحب، تقسیم کر دو نا مول صاحب. گھر میں گوشت آیا تو بو آ جاتی مول صاحب، گھر میں گائے کا گوشت آیا تو کھانے والے نہیں ہیں نا مول صاحب، بکرے کا گوشت آیا تو اچھے اچھے بوٹیاں الگ الگ کر کے نکال کے رکھ لیتے مول صاحب. یہ جو فکر اسلامی ہے کیا بتائیے آپ؟ قربانی کا مقصد یہی ہے کیا؟ بولو نہیں. آپ غور کیجئے، اللہ ایسی قربانی کو پسند کرتا ہے کیا بتائیے؟ سب یہ نظام چل رہا ہے ایک کے بعد ایک. خیر کہیں نہیں ہے، تکلیف ہے، چھوٹے مکانات ہے، مشکل ہے، وہ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. دشواریاں ہیں، نہیں لا سکتے، گھر میں کوئی نہیں ہے، مسائل ہے، تب بھی تو کچھ کوشش کرے، حصے 3 بنائیں، غریب کو دے، غربا کو دے، جانور کو دیکھے کاٹنے والا صحیح کاٹ رہا ہے نہیں کاٹ رہا ہے، ذبح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. پھر آپ کے اندر جذبہ کیسا پیدا ہوگا؟ یہاں تو شریعت یہ کہتی ہے لنگڑا، للا، ہندا، بہرا یہ سب تمام چیزیں نہ ہو، مگر ہمارا چل رہا ہے نظام. تو یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں تاکہ عبادت چھوٹی عبادت نہیں، یاد رکھو بہت سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے. یہ بڑی اور اہم عبادت ہے، اس کو یوں نہ لو ہم نے قربانی کر دی، نہیں، قربانی کرنا ہے، بہترین قربانی کرنا ہے، جان سے، مال سے، دولت سے، ہر چیز سے قربانی کر رہا ہے. اس کا دیا ہوا لے رہا ہے، مانگ رہا ہے تو لے مولا، تو دیا ہے، لے کے کب کروں؟ اب تمہارے گھر میں جو ہے یوں سمجھ لو کہ گھر مکان بھر کے بہت ہے دولت، لا کے سب سونا لا کے رکھ دے، پورا کا پورا مکان بھر کے، تم زندہ رہ سکتے؟ ہیبت طاری ہو جاتی، کہاں سے پولیس آ جائے گی، یہ سونا کہاں سے لایا، کدھر سے لایا، جینا مشکل ہو جائے گا. میرے بھائیو نظام قدرت یاد رکھو، بہت اہم ہے. اللہ نے جو کہا، رسول اللہ نے جو کہا اس پر عمل کرو. یہ چند باتیں بیان کیا ہوں، انشاءاللہ العزیز دیگر موضوعات پر آئندہ، چونکہ قربانی بالکل قریب ہے اس لیے میں نے باتیں ذکر کی ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ اگلے مضامین پر گفتگو ہوگی. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے. جوابات کے ساتھ آج کی ہماری یہ محفل دعا اور سلام پر اختتامی مراحل پر پہنچے گی انشاءاللہ. جی یہ آج کل ہے سوشل میڈیا میں اور بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں، نبی کو بہت گالی دے رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر بھی بہت گستاخی کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے برابر؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر عموماً جو ہے غیر مسلم کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں. سوال یہ ہے اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ، تم دوسروں کے خداؤں کو گالی نہ دو، اگر وہ دوسروں کے خداؤں کو تم گالی دو گے تو تمہاری حقیقی خدا کو گالی دیں گے، گالی دیں گے تو ریٹرن وہ حقیقی خدا کو ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، بتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم تراشتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بغیر گالی دیے کہ آپ اگر اس کا دفاع کر سکتے ہیں اچھے انداز میں تو کرنا آپ پر لازم ہے، دفاع کرنا ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، بہتر طریقے سے اپنے ائمہ سے رجوع ہو کر، اپنے علماء سے رجوع ہو کر رد بہتر انداز میں کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ اگر وہ رد نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ اس کو برا جاننا چاہیے، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو طاقت سے روک سکتے ہیں تو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جاننا ضروری ہے، اور اس کی دفاع کے لیے ممکن ہو آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت سے آپ دفاع کر سکتے ہیں۔ اور کسی کوئی سوال؟ آخری ایام میں جا رہے ہیں تو مدینہ جائیں گے، پھر وہاں سے جب مکہ جا رہے ہیں 6 یا 7 کو جا رہے ہیں تو حج کوسا کرنا ہو، حج و تمتع میں ہوتا ہوا ٹھیک ہے، میں بتا صفا بیت المال کی طرف سے ایڈورٹیزمنٹ ڈال رہے ہیں، 15 دن سے ڈالتے ہیں، ہر سال ڈال رہے ہیں، یہ کوئی بھی حصہ لینے والے حضرات رد پیدا نہ کرے، ایڈورٹیزمنٹ میں لکھ دے رہے ہوں، خالی پیسے دینا بھول جانا، 3,500 روپے ایک حصہ، 21,000 روپے وہ جائے گا حصہ، اور اس میں حصہ طلب کرنے والے حضرات رد پیدا نہ کریں، ایڈورٹیزمنٹ بھی ہے پورے اخبارات میں، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ ایسوسیشن کی طرف سے ان سے بحث بھی کر رہے تھے، انہوں ماننے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی۔ کچھ اپنے دیتے بھی تھے، آج سے 20 سال پہلے ہر مدرسے والے کرتے تھے، لیکن دیتے تھے حصہ، انہوں آگے ایک نیا ٹرینڈ نکالے تو پورا جو سو کوئی بھی حصہ لینے والے آنا ہی نہیں، ہم آسام میں دے رہے ہیں، میگھالیہ میں دے رہے ہیں، وہاں دے رہے ہیں، یہاں دے رہے بول کے پھر آ دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم۔ آپ کا حج سے متعلق سوال ہے۔ حج سے متعلق حج جو ہے 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج تمتع، ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد کس کو کہتے ہیں معلوم؟ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ حج افراد اس کو کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف حج ہو ایک ہی احرام کے ساتھ، اس میں عمرہ نہ ہو۔ اور حج قران کس کو کہتے ہیں؟ ایک عمرہ اور ایک حج ایک ہی احرام کے ساتھ، حج و عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ، احرام عمرہ کرنے کے بعد احرام نہ اتارا جائے اس کو کہتے ہیں قران۔ اور عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام اتار کر حج کے لیے الگ احرام باندھتے ہیں تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ اب عموماً ایسا ہو رہا ہے آج کل حکومت کی طرف سے اور جو ہے لے جانے والوں کی طرف سے جو سہولت فراہم ہے تو اخیر وقت جا رہے ہیں، کوئی 6 کو جا رہا ہے، کوئی 7 کو جا رہا ہے، یا 7 کو تو خیر وہ قرانی کرے گا، تقریباً 5 کو اگر انہیں گیا تو اس وقت 5 کو اگر پہنچا ہے تو اگر انہیں عمرہ کر لیا اور احرام اتار دیا، پھر 7 اور 8 کو اگر انہیں وہ پہن رہا ہے حج کے لیے الگ احرام پہن رہا ہے تو اس کی ہوں اتار دینے کے بعد تمتع بن جاتی ہے۔ نہیں، اسی احرام پہ رہا اور اسی احرام کے ساتھ حج بھی کر رہا ہے تو اس کو قران کہتے ہیں۔ قران کی بڑی فضیلت ہے، تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تمتع کرے چاہے قران کرے، دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دن بھی اگر آپ کو پہلے مل رہا ہے تو آپ کیا کریں، عمرہ کے لیے عمرہ کرے، اس کے بعد احرام اتار لے، پھر جو ہے 8 عموماً کوئی 7 کو لے کے چلے جا رہا ہوں وہاں پہ، کوئی 8 کو لے کے چلے جا رہے ہیں تو وہاں سے آپ جو ہے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں قران بھی کر سکتے ہیں آپ، تمتع بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو مخفہ ملا ہے تو کر سکتے ہیں آپ۔ ایک تاریخ کے اندر بھی جیسا مثال کے طور پہ بعض کو ایک الجھن ہو رہی ہوگی، ایک تاریخ جب 1 2 3 تاریخ جب آ جائے تو صرف اور صرف قران ہی کرنا، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ تمتع بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر افراد بھی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ سیدھا عمرہ کرے بغیر حج کے لیے سیدھا چلے جائیں، افراد بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، پہلا حج ہے تو بھی افراد کر سکتے ہیں، مگر افضلیت یہ ہے کہ وہ قران کرے باہر والا۔ اور کسی کوئی سوال؟ آپ کا وہ صفا بیت المال والوں کی طرف سے ایک سوال تھا، وہ سوال یہ ہے کہ صفا بیت المال والے جو ہے کیا کر رہے ہیں، قربانی تو کر رہے ہیں، پھر ان سے اب پوچھا جائے گوشت کہاں ہے، ہم کو گوشت دے دو،
تو وہ جواب نہیں دے رہے، نہ گوشت دے رہے نہ گوشت کا، تو ایسے اگر اس کا صحیح جواب نہیں دے سک رہے، آپ کو شک ہے، تو ہرگز مت کراؤ، ہرگز مت کراؤ۔ آپ بلا وجہ آپ نے قربانی کے اندر شک کیوں پیدا کرتے ہو؟ ایسی جگہ کرو۔ آج آپ کے پاس حیدرآباد میں بہت سارے ادارے قائم ہیں، آپ خود خرید سکتے ہیں، آپ خود جو ہے جا کے کاٹ سکتے ہیں، یہ بہت سارے ادارے آج موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کو یقین ہے ان کے پاس کراؤ۔ ایسے اداروں میں مت جاؤ جہاں کاٹ ان کے اندر شک ہے، انہوں کھا رہے ہیں یا پیسے ہضم کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہم تو نہیں بول سکتے، بہرحال مناسب نہیں ہے، تو آپ کو شک ہے، بالکل ہرگز مت کریں۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ جتنے بھی والدین ہیں اپنے بچوں کو جمال داڑھی رکھنے سے روکتے رہے، اچھا، ان کا ماننا یہ ہے کہ جمال داڑھی سے آسیب ہوتا اور جادو کا اثر ہوتا اور نظر لگتی، ایسا بول رہے ہیں، مجھے آپ کو بھی فرمائیں گے۔ اور میرا دوسرا بہت اہم سوال ہے، بہت اہم ہے، ہمارے گھر والے پورے بستی والے یہ دیوبندیوں کے باتوں میں آ گئے، ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بول رہے پورے یقین بھی کر لے رہے، بات بھی نہیں مانتے، ان کی کچھ دلیل ہے، آپ ایک بار سن لیجیے، ایک بار۔ آپ کا ایک پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ والدین میں سے کسی کے، سب نہیں ہیں، والدین میں سے نوجوان بچوں کو جمالی داڑھی رکھنے سے روک رہے ہیں، جمالی داڑھی رکھنے سے روک رہے ہیں، اس لیے روک رہے ہیں کہ آسیب ہوتا، جادو ہوتا، اثرات ہوتے یہ داڑھی رکھنے سے۔ یہ کیسا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا جو ہے ایسا عقیدہ رکھنا بالکل شریعت کے خلاف ہے، بالکل شریعت کے خلاف۔ داڑھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت اپنانا ہم پر لازم ہے، ہم سنت پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ اور ایسے نوجوان بچے جو داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کی بات کو نہیں مانیں، شریعت پر عمل کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا آپ پر لازم ہے۔ وہ کہے میرے کو اثرات ہوتے، ٹھیک ہے ہونے دو، جادو ہوتا ہونے دو، میں اس کو برداشت کروں گا، میں حضور کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یاد رکھ لو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ ان کا کہنا ہے دیوبندی حضرات یا کوئی اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں آتا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر پڑھنا نہیں آتا بولا تو انہیں مسلمان کیسا رہتا میاں؟ نہیں، ان پڑھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نبی بناتا میاں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کا، ہمارے استاداں جو ہے نا، ہمارے دنیا والے استاد ہیں، ہمارا معاملہ کیسا ہے معلوم؟ ہم کو سکھانے والے انسان ہیں، ہم کو سکھانے والے انسان ہیں۔ میرے آقا کو سکھانے والے کون ہیں؟ میرے آقا کو علمک ما لم تکن تعلم، اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے۔ ہم کو سکھانے والے، ہم دنیا میں جتنے بھی ہیں پوروں کو سکھانے والے ایک دوسرے انسانہ ہیں، مگر اللہ ہمارے نبی کو سکھانے والا کون ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تم نہیں جانتے تھے حبیب، تمہارا پروردگار عالم تم کو سکھایا ہے۔ الرحمن وعلم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ یہ بدبختی ہے کہ جو کہتے ہیں اپنے نبی، جس پر نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس سے بڑھ کر گمراہ فرقہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایسا جملہ بولنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اپنے ایمان کو برباد اور ہلاک کرنا ہے، یاد رکھو۔ ایسی محفلوں میں جاؤ نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا بالکل ختم کر دو ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اپنا ایمان غارت ہو جائے گا۔ اس لیے ہاں، بقرعید کا روزہ انہوں بول رہے ہیں، ہمارے پاس وہ حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہوتا، حاجیوں کے لیے عرفات کا روزہ نہیں رہتا، ان کے لیے روزہ رکھنا مکروہ تنزیہ ہے وہ لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے روزہ رکھنا ثواب، بہت بڑا ثواب ہے۔ 9 تاریخ کا، 10 کو نہیں رکھنا، 10 11 12 13 5 روزے نہیں رکھنا، 2 عیداں، یہ بقرعید کے بعد 3 دن، ایسا 5 دن اللہ تعالیٰ جم کے کھاؤ، 4 دن بولا اللہ تعالیٰ، خوب کھاؤ، خود خوشیاں مناؤ۔ تو 1 دن پہلے آپ روزہ عرفات کا رکھ سکتے ہیں، وہ سنت اچھا ہے، مستحب عمل ہے۔ علماء دیکھو، فی زماننا علماء حق پسند جو علماء ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے حق پسند علماء، ان کی ملاقات، ان کی سنگت، ان کی صحبت، یہ دین اپنی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی سنگت میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یاد رکھو کہ دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی ایمان کی حفاظت ہے تو وہ ہے۔ آج تو ماحول ایسا ہوگا، کوئی علماء کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اصل جو ہے باپ کو نہیں مان رہا کوئی، باپ کے بعد علماء چلے گئے،
جانے کا نبی کچھ نہیں مان رہا ہے اور یہ نبی کی صحیح طور پر نہیں جان رہا، اولیاء کو نہیں مان رہا، اس کے بعد جو ہے علماء کو نہیں مانتا اور باپ کو بھی نہیں مانتا، یہاں سے تک پوروں کی فہرست ختم ہو جا رہی. یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال علماء سے اپنا ایمان، حقیقت علماء، حقیقی علماء، حق پسند علماء، اہل سنت کے علماء، اہل سنت کے اولیاء، یہ جو ہوتے ہیں ان کی سنگت، ان کی صحبت ہمارے لیے ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے. یاد رکھ لو. اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگار ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.